الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ یہ ماہ مقدس ربیع النور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مقدس مہینہ ہے۔ یقیناً بابرکت مہینہ ہے اور مومن کے لیے عظیم خوشیوں کے لمحات ہوتے ہیں۔ اس ماہ مقدس میں خاص طور پہ وہ لمحات جس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، کیوں نہ ہو کہ دراصل ایمان ہی محبت مصطفیٰ کا نام ہے۔ محبت مصطفیٰ نہ ہو تو ایمان ہی انسان کے پاس نہیں ہے، ایمان سے خالی ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی پوری امت میں یہ اعلان کر دیں کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو یا اللہ سے دعوی محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، پھر میری اتباع کرو۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب انہیں کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری محبوب کی اتباع کرو۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے کہ عین اسی طرح زندگی گزارنا جس طرح کہ اللہ کے نبی کی زندگی تھی۔ ایک ہوتی ہے اطاعت، حکم جو دیا اس کی فرما برداری کرنا۔ ایک ہے اتباع، یعنی پیچھے پیچھے چلنا، جو وہ کرتا جائے اسی طرح تم کرتے جاؤ۔ اس طرح سمجھ لیں کہ اللہ فرمانا چاہتا ہے میرے بندو، اگر تم مجھ سے دعوی محبت کرتے ہو تو پھر میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تمام ادائیں اپنا لو۔ جس طرح میرا محبوب اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، لین دین ہے، معاملات ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات، جو انداز زندگی میرے محبوب کا ہے تم اسی طرح کر لو تو یحببکم اللہ، پھر خود خدا تم سے پیار کرے گا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی ہر ادا اس قدر پسند تھی، اس قدر پیاری تھی کہ پروردگار نے ایمان کے لیے یہ لازم و ضروری کر دیا، مسلمان کے لیے، مومن کے لیے لازم و ضروری کر دیا کہ اے بندہ مومن، اگر تو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے رب کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ تیری زندگی عین میرے محبوب کی زندگی کے مطابق ہونی چاہیے۔ پھر تو کوئی عام ایمان والا نہیں ہوگا بلکہ تیرا ایمان اس درجے کا ہوگا، پھر تو صرف خدا سے محبت نہیں بلکہ خدا تعالیٰ دعویٰ کرتے ہیں کہ پروردگار خود تجھ سے محبت کرے گا۔ تو محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت حقیقت ایمان ہے۔ اگر انسان کے دل میں محبت مصطفیٰ نہیں ہے تو پھر کسی بھی حوالے سے انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا کہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک، فرمایا کہ وہ اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے رشتہ دار، اپنا مال و متال، ان سب چیزوں سے بڑھ کر مجھ محمد سے محبت نہ کرے۔
تب تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ سب سے زیادہ محبت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ کامل ایمان کی دلیل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اسلام اور ایمان کے حوالے سے رشتہ داری کو دیکھتے رہیں، تعلقات کو دیکھتے رہیں، معاملات کو دیکھتے رہیں اور اسلام کے احکام کو پس پشت کر دیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ اگر وہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا ایمان انتہائی کمزور ہے۔ بہترین ایمان یہی چیز ہے کہ کائنات کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو، کوئی ایسی ذات نہ ہو جس کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ کے محبوب کی محبت سے بڑھ کے ہو۔ ایسی کوئی ذات کائنات کے اندر تصور میں بھی نہ ہو۔ یہ ہے کامل ایمان۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر آتے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے اندر 3 یہ خصلتیں پائی جائیں، 3 عادات پائی جائیں، اس نے ایمان کی مٹھاس کو محسوس کر لیا۔ ایمان کتنا میٹھا ہوتا ہے، ایمان کا کیا ذائقہ ہوتا ہے، ایمان کی کیا لذتیں اور کیا سکون ہوتا ہے ایمان کے اندر، وہ انسان محسوس کرے گا جس کے اندر فرمایا یہ 3 خصلتیں یہ آگے آ رہی ہیں، یہ جس کے اندر ہوگی وہ ایمان کی حلاوت کو محسوس کر لے گا۔ وہ کون سی 3 خصلتیں ہیں؟ فرمایا کہ سب سے پہلی یہ کہ اس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول، ان 2 کے علاوہ کائنات میں کوئی چیز بڑی محبوب نہ ہو۔ اللہ کے محبوب کے لیے اچھا یہ بھی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں نا، عام طور پہ ایک اپنی طبیعت کی طرف اگر ہم نظر کریں نا، دیکھیں کہ ہماری طبیعت کس طرح کے، کیا جس طرح ہمیں اولاد سے پیار ہے اس طرح لگتا تو نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار، حالانکہ ہے پیار اللہ کے نبی کی ذات سے۔ یقیناً مومن کو سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ آپ کے ماں باپ کو کوئی گالی دے، ممکن ہے صورت آپ میں سے کوئی بندہ معاف کر دے، ٹھیک ہے جی، اور یقیناً ماں باپ کو گالی دینے سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا۔ کوئی آپ کی اولاد کو گالی دے، آپ برداشت کر لیں گے۔ بہن بھائیوں کو کوئی گالی دے، رشتہ داروں کو کوئی گالی دے، سب سے عزیز رشتہ جو ہے اسے کوئی گالی دے، انسان ممکن ہے صورت برداشت کر دے۔ لیکن آپ میں سے کوئی بھی ایک فرد ایسا نہیں ہوگا، چاہے وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، وہ جس طرح کی طبیعت کا انسان ہے مسلمان، مومن کہلاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے محبوب کا امتی سمجھتا ہے، کلمہ گو ہے، اس کے سامنے کائنات کے اندر کوئی بھی بندہ اللہ کے نبی کو گالی دے کے دکھائے، پتہ چل جائے گا۔ پتہ چلا کہ مومن کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کے محبوب سے پیار کرتا ہے۔ آپ مجھے گالی دیتے رہیں، کوئی آپ کو گالی دیتا رہے، اپنی ذات کے لیے بھی، اپنے ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، ہر قسم کی تکلیفات، دکھ، پریشانیاں، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے ممکن ہے صورت برداشت ہو جائیں، پر میرے محبوب کے متعلق کوئی زبان درازی کرے میرے سامنے، یہ کسی سے بھی برداشت نہیں ہوگا۔ یہ ایمان کی بہت بڑی علامت ہے۔ تو فرمایا 3 خصلتیں جس شخص کے اندر پائی جائیں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو محسوس کر لے گا۔ پہلی خصلت یہ فرمایا وہ اللہ اور اس کے رسول سے اس قدر پیار کرتا ہو کہ کائنات کے اندر اس طرح کسی چیز سے پیار نہ کرتا ہو، پہلی خصلت۔ دوسری فرمایا یہ کہ وہ شخص کسی سے بھی محبت کرتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور اسی طرح کسی سے نفرت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ یہ دوسری خصلت ہے۔ ہمارے ذاتیات تو بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے قطعاً نہیں۔ آپ سوچیں بھی اللہ کے لیے کس طرح کسی کے ساتھ جھگڑا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے لیے اسی طرح کہ آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ ہے سود خور ہے، آپ اسے بار بار سمجھاتے ہیں، بار بار کہنے کے باوجود اب آپ کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ یہ آدمی بجائے سمجھنے کے میرے ساتھ جھگڑا کرے گا، آپ اس کے ساتھ نفرت کا اظہار کریں، اسے پتہ چلے کہ یہ میری اس سود خوری کی وجہ سے، یہ شراب نوشی کی وجہ سے،
یا میرے سخت لہجے بدتمیزانہ یہ کوئی بھی گناہ ہے، اس گناہ کی وجہ سے یہ میرے ساتھ نفرت کرتا ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے نفرت ہے۔ اور اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ محبت کرنا، ماں باپ ہے، وہ آپ کا امام خطیب ہے، وہ علماء ہے، وہ کوئی قریبی رشتہ دار ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کے ساتھ پیار محبت لگن ہو، یہ اللہ کی رضا کے لیے۔ دوسری علامت فرمایا اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ جھگڑا ہے یا کسی کے ساتھ اس کی صلح ہے، پیار محبت ہے۔ تیسری علامت یہ کہ فرمایا کہ اسلام اور ایمان میں آنے کے بعد وہ کفر کی طرف لوٹ جانے کو اس قدر ناپسند کرے، اس قدر کراہت کرے، جس طرح کہ انسان کو، زندہ انسان کو آگ میں جلائے جانے سے انسان ناپسند کرتا ہے اسے، لیکن وہ آگ، یعنی کہ وہ آگ میں تو جل کے راکھ تو ہو جائے گا، مسلمان کفر کی طرف نہ جائے۔ جب اس قدر ایمان پختہ ہوگا نا تو پروردگار اسے ایمان کی مٹھاس محسوس کرا دے گا۔ اس قدر ایمان کی پختگی کے بعد انسان کو محسوس ہوگا جو ایمان کی دراصل حلاوت اور مٹھاس ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حقیقت ایمان ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں جا رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہاتھ پکڑا ہوا تھا تو حضرت عمر فاروق نے عرض کی فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کائنات کے اندر سب سے زیادہ سوائے اپنی جان کے آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہے ابھی۔ یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ؟ فرمایا کہ تب تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک تو اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ محمد سے پیار نہ کرے۔ تو فی الفور حضرت عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کی عزت کی قسم میں آپ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کے پیار کرتا ہوں۔ تو کائنات میں سب سے زیادہ پیار محبت جو اللہ کے نبی سے ہے نا، یہ دراصل ایمان کی حقیقت ہے۔ اگر اللہ کے نبی سے پیار نہیں ہے، ہمارا تو پیار بھی عجیب طرح کا ہے نا، ہماری محبت بھی عجیب طرح کی، ہم کوئی اپنے کردار کے حوالے سے محبت نہیں کرنا چاہتے، ہاں کردار اس طرح کا کریں گے کہ اس سے ممکنہ صورت ہے کہ اسلام سے کچھ اعمال ہمارے ٹکرا جائیں، اس طرح کا ہمارا کردار، پھر اظہار محبت اس طرح ہو رہا ہوتا ہے ہمارا۔ دیکھ لیں اس ماہ مقدس میں عجیب طرح کے فنکشن آپ لوگوں کو نظر آئیں گے، اور سادہ سے سادہ انسان بھی محسوس کرے گا کہ یہ اچھا پروگرام نہیں ہو رہا۔ محفل میلاد کریں، ہم اس چیز کی قائل ہیں، ہم اس چیز کو بابرکت سمجھتے ہیں، مستحسن عمل ہے، اچھا عمل ہے، بہترین عمل ہے، کوئی اصول طریقہ تو ہو نا یار۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، میں صبح شام آپ کی یاد میں مگن رہتا ہوں، آپ کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، آپ کی محبت میں میں ہر وقت گم رہتا ہوں۔ صبح جب اٹھتا ہوں، اٹھنے سے پہلے میری سوچ یہی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جا کے دیدار مصطفیٰ کروں گا، میں آپ کو نہ دیکھوں تو میری حالت عجیب ہو جاتی ہے، بے چین و بے قرار ہو جاتا ہوں، آرام نہیں آتا، زندگی عجیب لگتی ہے۔ لیکن اس چیز کا بڑا ایک ایسی چیز بھی ہے کہ میں بڑا ڈرا ہوا ہوں، بڑے خطرے میں ہوں، بڑا پریشان، اداس، دکھی ہوں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے میرے صحابی، کس چیز کی وجہ سے دکھی ہے تو پریشان ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دکھی اس لیے ہوں کہ دنیا کے ختم ہونے کے بعد ہر بندہ جنت میں چلا جائے گا، اور ہر بندہ اپنے اپنے سٹیٹس مقام کے حوالے سے اسے درجہ عطا کیا جائے گا جنت کے اندر۔ میں آپ کا صحابی ہوں، آپ اولو العزم رسول ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ کا مقام تو بقیہ انبیاء سے بھی بلند ہوگا نا جنت کے اندر، اور میں آپ کا صحابی تو میرا مقام وہ تو نہیں ہوگا، کہیں جنت میں آپ کا دیدار نہ ہو سکا تو کیا کروں گا میں؟ یہ چیز ہے جو مجھے اداس کر رہی ہے، پریشان ہوں میں کہ جنت میں تو مجھے تو مزہ نہیں آئے گا، اگر آپ کا دیدار نہ ہو سکا تو میں کیا کروں گا؟
یہ عشق رسول تھا، یہ عشق مصطفیٰ تھا صحابہ کے دلوں کے اندر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہی تھے کہ وحی نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب کہہ دو وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ، فرمایا کہ اے محبوب آپ ان لوگوں کو کہہ دو کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، فرمایا جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فرمایا اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرنے والے یہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوں گے جنت کے اندر۔ محبوب انہیں کہہ دیں کہ تم اداس نہ ہو جاؤ، پریشان نہ ہو، بلکہ تم اللہ کے محبوب کے ساتھ ہی جنت میں ہوگے۔ اس قدر بڑی خوشخبری، اور یہ نہیں کہ ہم لوگ 1450 سال بعد آنے والے ہمارے اندر عشق مصطفیٰ ہو تو قیامت کے دن جنت میں ہمیں بھی کوئی اکتاہٹ نہیں ہوگی، ہم بھی بالکل ایزیلی جس طرح زندگی میں صحابہ کرام اللہ کے محبوب کا دیدار کرتے تھے نا، ہم بھی جنت میں اسی طرح اللہ کے محبوب کا دیدار کر سکیں گے۔ ایک یہودی کا بیٹا تھا، یہ بھی کتب سیاح کی روایت ہے، بکریاں چراتے چراتے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھتا رہتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف، اور اسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس قدر ہو گئی تھی کہ وہ بکریاں چرانے کے لیے آتا، بکریاں اپنی معاملات میں لگی رہتی تھی، بکریاں ادھر چرتی رہتی تھی، یہ چھپ چھپ کے دیدار مصطفیٰ کرتا رہتا تھا۔ چھوٹی عمر تھی، عشق مصطفیٰ کمال کا سینے میں راسخ ہو چکا تھا، اور کوئی ایسا دن نہیں ہوتا تھا کہ یہ آ کے بکریاں چراتے اللہ کے محبوب کے دیدار سے محروم رہے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو کچھ معاملات ہوئے، یہ بیمار ہو گیا بچہ، اب یہ مرنے کے قریب تھا بالکل۔ تو باپ نے پوچھا، بیٹا تھا جوانی کی عمر میں پہنچنے والا تھا، باپ نے پوچھا بیٹا بتاؤ کوئی تمہاری آخری خواہش ہو، آخری کوئی تمنا ہو تو وہ بیان کرو۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جان اگر میری آخری تمنا آپ پوچھ رہے ہیں تو پھر میں کہہ ہی دیتا ہوں، وہ پوری کر دینا۔ وہ یہ ہے کہ میری آخری تمنا یہ ہے کہ مرنے سے پہلے مجھے مسلمانوں کے نبی محمد کا دیداری کرا دو، یہ میری آخری تمنا ہے۔ وہ یہودی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، بہرحال اس نے دیکھا کہ بیٹا ہے، آخری لمحات ہیں، مرنے والا ہے، جو کہہ رہا ہے کر دیتا ہوں۔ اب وہ مفہوم روایت وہ گھبرایا ہوا بڑی مشکل سے وہاں پہنچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ پتہ نہیں کہہ دے کہ تم تو یہودی ہو، تم ہمارے مسلک پہ ہو نہیں، میں تمہارے گھر چل کے کیوں جاؤں۔ لیکن وہ رحمت للعالمین نبی ہیں، جو ہی وہ پہنچا کہ بڑے مؤدبانہ انداز میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملات ہیں، میرا بیٹا آپ سے بہت پیار کرتا ہے، آپ چل کے اس کے ساتھ ہم کلامی ہو جائیں، بس وہ مرنے کے بالکل قریب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند ایک صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچے تو بچے کی آخری سانسیں تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی فرمایا بیٹا تم کلمہ پڑھ لو۔ وہ مسکرائے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کیا، کلمہ پڑھا ہی تھا کہ سانس ٹوٹ گئی، وفات ہو گئی۔ اب اس یہودی نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا امتی ہو گیا، مسلمان ہو گیا، آپ کے مذہب کو اس نے قبول کر لیا ہے، اب آپ ایسا کریں کہ آپ کا ہی آپ خود ہی لے جائیں اسے، اپنے حساب و کتاب کے حوالے سے اس کی تدفین وغیرہ کا معاملہ کریں۔ تو ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، اسے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا تدفین کا سارا معاملہ کیا، اس کا جنازہ جا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے میں جاتے ہوئے قدم اٹھا کے چل رہے ہیں، دھرتی پہ پورا قدم نہیں رکھ رہے، اپنی پاؤں کی انگلیوں کے دباؤ پہ چل رہے ہیں۔ صحابہ نے بڑا تعجب کیا، عرض کی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں آپ کے قدموں میں، تھوڑا سا یہ بیان فرما دیں کہ آپ اپنے پاؤں اٹھا کے کیوں چل رہے ہیں، پاؤں مکمل دھرتی پہ کیوں نہیں رکھتے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ،
دراصل یہ جو بچہ تھا جو میرا عاشق تھا، اس کا عشق کمال کا تھا، اس کے جنازے پر اللہ نے نورانی فرشتے اتنا بھیج دیے ہیں کہ دھرتی پر قدم رکھنے کی جگہ نہیں رہی ہے۔ یا نبی یا نبی، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اب دیکھیں کہ وہ بچہ تھا، جوان تھا، ایک لمحہ پہلے مرنے سے اس نے کلمہ پڑھا، عشق مصطفیٰ کمال تھا دل میں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی تہجد نہیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ لوگوں کو نماز سے روک رہا ہوں، شاید آپ سمجھے کہ حضرت کوئی آپ بابے تو نہیں بن گئے، کیونکہ ہمارے بابوں کی طبیعت ہوتی ہے نا، وہ تھوڑا نماز سے گریز کرتے ہیں۔ جو ہمارے بابے ملنگ بابوں کی بات کر رہا ہوں میں، جو ہمارا نام نہاد پیر طبقہ ہے نا، یہ نماز سے، روزوں سے، زکوٰۃ سے، حسن اخلاق سے اور عورتوں کے پردے کے حوالے سے گریز کرتے ہیں، تھوڑا کھلے عام عورتوں کا ماحول چاہتے ہیں یہ، اور بے نمازگی میں انہیں اطمینان سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے دوری میں انہیں سکون ملتا ہے، اور دم درود کر کے ہدیہ لینے میں بڑا قرار ملتا ہے انہیں۔ میں وہ بات نہیں کر رہا، میں ایک عشق مصطفیٰ کے حوالے سے صرف بات کر رہا ہوں کہ اس نے نماز نہ پڑھی تھی، کوئی عمل نہیں کیا تھا، آخری لمحات تھے، صرف کلمہ پڑھ لیا تھا، مسلمان ہو گیا تھا۔ عشق رسول کمال تھا، محبت مصطفیٰ کمال تھی دل میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے اس قدر بھیج دیے کہ دھرتی پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہ تھی۔ اچھا یہ یاد رکھیں اصول، ہر نمازی عاشق رسول ہو یہ ضروری نہیں، ہر نماز پڑھنے والا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے کئی لوگ، لیکن عشق مصطفیٰ نہ تھا، منافق تھے وہ لوگ۔ ہر نماز پڑھنے والا عاشق رسول ہو یہ ضروری نہیں، لیکن کوئی عاشق رسول بے نمازی ہو یہ ناممکن ہے۔ عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے اور عجیب عجیب فنکشن کرنے والا بے نمازی ہے، خدا کی عزت کی قسم وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، خدا کی عزت کی قسم وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن ہم نے کیا کچھ کر دیا، اس طرف متوجہ بھی نہ ہوئے۔ تو یاد رکھیں، ہر نمازی عاشق رسول ہو کوئی ضروری نہیں، لیکن کوئی عاشق رسول بے نمازی ہو بالکل ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا